سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ مغرب کی 3 رکعتیں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا فرمائیں۔ اگرچہ انبیاء علیہم السلام سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات کوئی مناسب کام یا کوئی لغزش یا کوئی خلاف ادب کام بھی ان سے ذرہ برابر سرزد ہو جائے تو اس پر بھی انہیں تنبیہ کی جاتی ہے اور ان کو توجہ دلائی جاتی ہے اور ان کی اصلاح کی جاتی ہے۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کی کسی لغزش کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرمایا کہ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، یعنی ہم نے ان کی مغفرت کر دی، تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بخشش کے شکرانے میں مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھی۔ مغرب کے وقت 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جب 3 رکعت ادا فرما لیں تو اس کے بعد آپ پر اپنی لغزش کے احساس کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پر بے ساختہ گریہ طاری ہو گیا، اور ایسا گریہ ہوا کہ اس کی شدت کی وجہ سے 4تھی رکعت نہ پڑھ سکے، چنانچہ 3 رکعت ہی پر آپ نے اکتفا فرمایا اور 4تھی رکعت پڑھنے کی ہمت نہ رہی۔ یہ 3 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو مغرب کے وقت فرض فرما دیا۔ نماز عشاء کی فرضیت۔ عشاء کے وقت جو 4 رکعت ہم ادا کرتے ہیں، اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نماز ادا فرمائی جس وقت آپ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال قیام کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر واپس تشریف لا رہے تھے، اور آپ کے گھر میں امید تھی۔ ولادت کا وقت قریب تھا اور سفر بھی خاصا طویل تھا، اس وجہ سے آپ کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ یہ اتنا لمبا سفر کیسے پورا ہوگا۔ دوسرے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی فکر تھی۔ تیسرے فرعون جو آپ کا جانی دشمن تھا، اس کا خوف اور اس کی طرف سے فکر لاحق تھی، اور چوتھے ہونے والی اولاد کی فکر لاحق تھی۔ ان 4 پریشانیوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، پھر سفر کے دوران صحیح راستے سے بھی ہٹ گئے، جس کی وجہ سے پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے آپ کوہ طور کے قریب اس کے مغربی اور داہنی جانب پہنچ گئے۔ رات اندھیری، ٹھنڈی اور برفانی تھی۔ اہلیہ محترمہ کو ولادت کی تکلیف شروع ہو گئی۔ چکماک پتھر سے آگ نہ نکلی۔ اسی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ کوہ طور پر آگ جل رہی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا، آپ یہاں ٹھہریں تاکہ میں کوہ طور سے آگ کا کوئی شعلہ لے کر آتا ہوں۔ جب کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا اور آپ کو بطور خاص ہم کلامی کی نعمت سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ۔ پھر جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو ان کو من جانب اللہ آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتاریں، اس لیے کہ آپ مقدس وادی طویٰ میں ہیں، اور میں نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے، لہٰذا جو وحی آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو غور سے سنیں۔ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ انعام حاصل ہوا تو آپ کی 4 پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ اس موقع پر عشاء کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان 4 پریشانیوں سے نجات کے شکرانے میں 4 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ 4 رکعت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ان کو فرض فرما دیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔